مرتے وقت عورت کی روح عورت کو گالیاں کیوں دیتی ہیں؟ 3 طرح کی عورتیں ایسی ہیں، جب وہ مرتی ہیں تو ان کی روح ان کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی انہیں گالیاں دیتی ہے۔ دنیا میں 3 کام ایسے ہیں، 3 عمل ایسے ہیں جن کا شیطان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ان 3 کاموں کا شیطان کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور یہی 3 کام اور شیطان مل کر سر انجام دینے والی عورت کو اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنا دیتے ہیں، اللہ کے کرم سے دور کر دیتے ہیں، رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، دنیا میں سب کچھ کرنا مگر یہ 3 کام کبھی بھول کر کے بھی نہ کرنا۔ اگر کر لیا تو کیا ہوگا؟ یاد رکھنا، ان 3 کاموں کی وجہ سے مرنے کے بعد تمہاری روح تمہیں گالیاں دے گی، تمہیں غضب کی نگاہوں سے تمہاری روح تم کو دیکھے گی۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نمبر 1، دنیا میں بے حیا اور بے حیائی پھیلانے والی اور بغیر کسی توبہ کے مرنے والی عورت۔ دنیا میں ایک تو بے حیا، دوسری بے حیائی پھیلانے والی، تیسری بغیر توبہ کے مرنے والی عورت۔ یہ وہ بدبخت عورت ہے جو نہیں جانتی کہ یہ جو بے حیائی ہے یہ شیطان کی شادی ہے۔ بے حیائی شیطان کی شادی ہے، شیطان اس سے بڑا ہی خوش ہوتا ہے، جس طرح دولہا خوش ہوتا ہے۔ جو بے حیائی پھیلاتا ہے شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ شیطان بے حیائی پھیلانے والے کو انعام سے نوازتا ہے۔ بے حیائی پھیلانے والے کو شیطان اپنی طرف سے انعام دیتا ہے۔ وہ انعام یہ ہوتا ہے کہ شیطان عورت سے مل کر ایسے کام کرواتا ہے اس عورت سے جو اللہ کو بھی ناپسند ہوتے ہیں، اس کے رسول کو بھی ناپسند ہوتے ہیں۔ وہ کام کرواتا ہے جو کام اللہ کے غضب کا نشانہ بنا دیتے ہیں، اور یہ عورت بڑے ہی شوق سے کرتی ہے، بڑی ہی لذت سے کرتی ہے، کہتی میں اچھا کام کر رہی، میں نیکی والا کام کر رہی۔ بس انہی کاموں کی وجہ سے روح ایسی عورت سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور اتنی نفرت کرنے لگتی ہے کہ عورت جب مرتی ہے تو روح اس کو گالیاں دیتی ہے۔ لہٰذا اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر تم چاہتی ہو کہ مرنے کے بعد تمہاری روح تمہیں گالیاں نہ دے، فرمایا اگر قبر کی آگ، حشر کی گرمی اور قیامت کی شرمندگی سے بچنا چاہتی ہو تو فرمایا بے حیائی چھوڑ دو، بے حیائی سے نفرت کرو، اور پردے کو اپنا زیور بنا لو، پردے کو اپنی زینت بنا لو، پردے کو اپنا زیور بنا لو، کیونکہ پردے میں رہنے والی، گھر کی 4 دیواری میں رہنے والی عورت، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی عورت اللہ تعالیٰ کی محبوبہ عورت ہوتی ہے۔ وہ تو ولیہ عورت ہوتی ہے جو پردے میں رہتی ہے اور پردے کی حالت میں اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نمبر 2، شوہر کی نافرمان عورت۔ ایک لڑکی تھی جو بہت ہی نیک تھی، 5 وقت کی نمازی تھی، نیک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑی خوبصورت بھی تھی، اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، اتنی حسین و جمیل تھی کہ لوگ اس کے حسن کی تعریف کیا کرتے تھے۔ کسی شخص نے یہ سوچ کر اسے قبول کیا کہ یہ نیک ہے، میری بخشش کا ذریعہ بنے گی، میں اس سے شادی نہ کر لوں۔ ایک تو یہ خوبصورت ہے، دوسری یہ 5 وقت کی نمازی، یہ تو مجھے بھی نمازی بنا دے گی، آنے والے وقتوں میں بچوں کو نیک بنائے گی، مجھے بھی نیک بنائے گی اور میری بخشش کا ذریعہ بنے گی، بچوں کو دین سکھائے گی، قرآن سکھائے گی۔ رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد وہ لڑکی کیا کرنے لگی؟ شوہر کی نافرمانی کرنے لگی، اللہ نافرمانیوں پہ نافرمانی کرنے لگی۔ وہ اس لیے کہ اس نے قرآن تو سیکھا،
اس نے نماز کا طریقہ تو سیکھا تھا لیکن ادب اور بولنے کا سلیقہ نہیں سیکھا تھا۔ شوہر کی نافرمانی نے اسے نماز سے دور کر دیا، نماز کی لذتوں سے دور کر دیا، نماز سے دور کر کے اللہ کے غضب کے نزدیک کر دیا۔ اس کی زندگی کا سورج ڈھل گیا۔ جب وہ مری تو اس حال میں مری تھی کہ اس کا شوہر اس سے ناراض تھا۔ مرنے کے بعد ایک دن اس بستی کے تمام رہنے والی عورتوں نے ایک ہی خواب دیکھا کہ اس نافرمان عورت کی قبر میں جہنم کی آگ جلی ہوئی۔ اللہ اکبر! بستی کی، گاؤں کی تمام عورتوں نے ایک ہی خواب دیکھا کہ قبر میں جہنم کی آگ جلی ہوئی ہے۔ کس کی قبر میں جہنم کی آگ جلی ہوئی؟ وہی عورت جو نماز بھی پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی، تہجد بھی پڑھتی تھی، لیکن شوہر کی نافرمان تھی۔ شوہر کی نافرمان عورت کی قبر میں جہنم کی آگ جلی ہوئی ہے۔ قبر میں چیخو پکار کر کے کہہ رہی ہے، او زندہ عورتوں، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا شوہر کی نافرمانی تمہیں بھی ایسے ہی عذاب کی مستحق بنا دے گی، تمہاری روح کو تم سے متنفر کر دے گی۔ مرنے کے بعد تمہاری روح تمہیں گالیاں دے گی، تمہیں اللہ کے غضب کا نشانہ بنا دے گی، تمہاری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے گی۔ اللہ نے ایک سانپ میرے اوپر مسلط کر رکھا ہے، اس وقت میں اتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں، اتنے بڑے عذاب میں گرفتار ہوں کہ اللہ نے ایک سانپ میرے اوپر مسلط کر رکھا ہے جو ایک ڈنگ مارتا ہے میں 70 گز زمین کے اندر دب جاتی ہوں، میں 70 گز زمین کے اندر اور دھنس جاتی ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شوہر کی نافرمانی نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے، اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ عورتوں نے پوچھا حضرت تیسرا عمل کون سا ہے؟ فرمایا شوہر، یعنی اپنے مجازی خدا کے سامنے تیز زبان چلانے والی عورت، خواہ بچوں کے آگے چلاتی ہو، خواہ وہ اپنے شوہر کے آگے، خواہ محلے میں رہنے والی کسی بھی عورت کے آگے چلاتی، جب بھی بولتی ہے کسی کا دل توڑتی ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کی زبان کو آگ میں ڈالا جائے۔ فرمایا جو عورت تیز زبان چلاتی ہے، جو عورت اپنی زبان سے دوسروں کو گالیاں دیتی ہے، دوسروں کو تکلیفیں دیتی ہے، دوسروں کو دکھ دیتی ہے، درد دیتی ہے، جس کی زبان نے گلی محلے میں رہنے والی تمام عورتوں کا جینا حرام کر دیا ہے، فرمایا ایسی عورت جب مرے گی تو اس کی روح بھی اس سے نفرت کی نگاہوں سے دیکھے گی، اور مرنے کے بعد اس کی روح اسے گالیاں دے گی۔